میں نے کسی ایم ایس کو ڈاکٹرز کے ساتھ کھڑے ہو کے اس طرح اسٹیچز لگاتے ہوئے نہیں دیکھا. اس حادثے کے جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف بھی جو ہے سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی کہ معصوم بچیوں کی زندگیوں کے ساتھ جو ہے وہ کیسے کھیلا جا رہا ہے. اگر 6 سیٹر 8 سیٹر یا 10 سیٹر گاڑی ہے تو اس میں کہیں اس سے زیادہ بچے تو نہیں بٹھائے جا رہے. السلام علیکم جی، کاشم ندیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ایک انتہائی افسوسناک خبر کے ساتھ کہ ضلع کوٹدو کی تحصیل چوک سرور شہید ہے. اور سیدی اڈا کے قریب صبح سویرے خبر آئی کہ معصوم بچوں سے بھری ہوئی ایک وین جو ہے وہ ٹرالر سے ٹکرا گئی ہے، جو کہ بچے اسکول جا رہے تھے، جس کے نتیجے میں تقریباً 12 سے 13 معصوم بچے شدید زخمی ہوئے ہیں اور 2 بچے جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے ہیں. اور اس میں ڈرائیور اور بتایا یہ بھی جا رہا تھا کہ 2 خواتین ٹیچرز جو ہیں وہ بھی اس کیری ڈبے میں موجود تھی. یہ انتہائی ایک افسوسناک خبر تھی. جب یہ پتہ چلا تو اس کے بعد انتظامیہ فوری طور پر موقع پر پہنچی اور اس کے بعد معصوم بچوں کو THQ ہاسپٹل سرور شہید منتقل کیا گیا. اس حادثے کے اوپر تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کیونکہ میڈیا کے اوپر بھی آپ نے دیکھا ہوگا، کچھ دوستوں نے رپورٹ کیا. اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی مختلف ویڈیوز اور تصاویر جو ہیں وہ موجود ہیں اس حادثے کی کہ کس طرح کرش ہوا یہ ایک کیری ڈبہ. یہ ایک بچوں سے بڑی وین نہیں تھی بلکہ یہ ایک کیری ڈبہ تھا. اور کیری ڈبہ یہ وہ کیری ڈبہ تھا کہ جس میں 8 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے. اب 8 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ جس گاڑی میں ہو، اس گاڑی میں اگر 13 سے 14 یا 15 لوگ بیٹھیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا وہ آپ نے دیکھ لیا. بتایا تو یہ جا رہا ہے بظاہر کہ یہ حادثہ جو ہے یہ دھند کے باعث پیش آیا کہ ڈرائیور کو یہ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کس سمت جا رہا ہے اور وہ روڈ کی دوسری سائڈ پر جا کے وہ ٹرالر سے ٹکرا گیا. جبکہ اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس گاڑی میں 8 لوگ بیٹھنے کی جگہ ہے تو اس میں اگر آپ 14 سے 15 لوگ بیٹھیں گے تو اس کے بعد وہ گاڑی جو ہے وہ لامحالہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی اور وہ کسی بھی چیز کے ساتھ جا کے ٹکرا جائے گی. اور یہ کوئی پہلا حادثہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کئی حادثات ان علاقوں میں جنوبی پنجاب کے اندر ہو چکے ہیں کہ جب یہ ڈرائیور حضرات جو ہے پہلے نمبر کے اوپر تو ان کے پاس ماشاء اللہ لائسنس ہی نہیں ہوتا، دوسرے نمبر کے اوپر ان کی جو گاڑیاں جن کے اوپر یہ بچوں کو لے کے جاتے ہیں اسکول یا اسکول سے واپس گھر لے کے جاتے ہیں ان کے کسی قسم کے فٹنس سرٹیفکیٹ نہیں ہوتے. جو گاڑی بالکل ناکارہ اور کھٹارا ہو جاتی ہے ان گاڑیوں کے اوپر یہ یا تو یہ اسکول مالکان جو ہیں وہ خرید لیتے ہیں یا مختلف جو لوگ ہیں وہ خرید کر ان کو رینٹ پہ چلانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی چلیں جی بچے، کیونکہ انہوں نے 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر یا 20 کلومیٹر کے ریڈیس سے آنا ہوتا ہے کہ قریب یہ گاڑی چلتی رہے گی اور اس کی کسی قسم کی کوئی فٹنس نہیں کروائی جاتی. اور اس تمام تر حادثات کے جو ذمہ داران ہیں وہ متعلقہ ادارے ہیں جن کا کام ہے کہ وہ یہ چیک کریں کہ آیا یہ جو گاڑیاں معصوم بچوں کو اسکول تک لے کے جا رہی ہیں یہ گاڑیاں اس قابل ہیں کہ یہ بچوں کو لے کے جا سکیں. کیا یہ گاڑیاں اس مطلب کام کے لیے یوز ہو سکتی ہیں یا چل سکتی ہیں. صرف کیری ڈبے یا ان گاڑیوں تک یہ معاملات محدود نہیں ہیں. مختلف جو رکشات ہیں جن کو بڑے شہروں کے اندر بین کیا جا چکا ہے، حکومت جن کے خلاف ایک وسیع پیمانے پر کریک ڈاؤن کر چکی ہے، وہ جنوبی پنجاب کے اندر آج بھی لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. پھٹا رکشہ آپ نے سنا ہوگا، یہ بین کر دیے گئے. ان کے خلاف ایک بڑا ہیوی قسم کا جو کریک ڈاؤن ہے وہ کیا گیا پنجاب میں، لیکن جنوبی پنجاب میں نہیں ہوا. جنوبی پنجاب کے علاوہ کوٹدو جو ضلع ہے اس کے اندر تو بالکل کوئی کریک ڈاؤن اس حوالے سے نہیں کیا گیا. اور اگر بات کی جائے یہ جو دوسرا رکشہ ہے، اس رکشے کے اوپر جہاں پر 6 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے تو وہاں پر یہ لوگ جو ہے یہ 12 14 معصوم بچوں کو وہاں پر بٹھاتے ہیں. صرف معصوم بچوں کو نہیں بٹھاتے بلکہ ان کے جو بیگز ہوتے ہیں وہ بھی لٹکاتے ہیں. وہ یہاں تو کسی اور کے ساتھ ٹکرا رہے ہوتے ہیں، گاڑیوں کے ساتھ لگ رہے ہوتے ہیں، یا جو دیگر لوگ موٹر بائک پہ جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ٹکرا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اور یہ معصوم بچوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتے ان کو جناب لے کے جا رہے ہیں. جہاں پر 6 لوگ بیٹھ رہے ہیں وہاں پر 12 14 لوگ بیٹھ رہے ہیں. یہی حادثہ جو ہے یہ پیش آیا اور اس کے بعد بھی انتظامیہ کی جانب سے کسی قسم کا کوئی نوٹس نہیں لیا گیا اور نہ کوئی کریک ڈاؤن. آپ دیکھ لیجئے گا آئندہ 2-4 روزوں میں کوئی کریک ڈاؤن جو ہے انتظامیہ کی جانب سے نظر نہیں آئے گا. اس کے بعد ایک بات اور سامنے آئی کہ جی THQ ہاسپٹل میں بیڈز کی کمی کا سامنا تھا. دیکھیں جی یہ میں کچھ تصاویر جو ہے وہ وہاں کی شیئر کر رہا ہوں. یہ MS ہے جی THQ سرور شہید ہاسپٹل کے، جو خود کھڑے ہو کر وہاں پر بچوں کو اسٹیچز لگا رہے ہیں. میں نے کم سے کم اپنی جو صحافت کا میرا 8-10 سالہ دور ہے، میں نے کسی MS کو ڈاکٹرز کے ساتھ کھڑے ہو کے اس طرح اسٹیچز لگاتے ہوئے نہیں دیکھا جس طرح کم سے کم یہ MS صاحب جو ہے وہ لگا رہے ہیں.
اور بیڈز کیونکہ ٹی ایچ کیو ہاسپٹل 50 بیڈ کا ٹوٹل ہاسپٹل ہے، تو میرے خیال سے 4 ایمرجنسی کے اندر بیڈز موجود ہیں، اور باقی فوری طور پر جب بچے گئے ہیں تو وارڈ سے بیڈ نکال کر تمام بچوں کو بیڈز فراہم کیے گئے، اور ان کا فوری طور کے اوپر علاج معالجہ وہاں پر کیا گیا، اور ایم ایس صاحب خود وہاں پر موجود تھے۔ افسران کو بھی وہ مکمل جو تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے کہ حادثے میں کس قسم کے بچے جو ہے وہ انجرڈ ہوئے ہیں یا کن کو یہاں سے ریفر کیا جا رہا ہے، اور خود وہاں پر کھڑے ہو کے اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ، اپنے اسٹاف کے ساتھ وہ بچوں کو اسٹیچز بھی لگا رہے تھے، یا وہاں پر جو ہے وہ ان کو جس قسم کی بھی طبی امداد چاہیے تھی وہ وہاں پر دے رہے تھے۔ اور میرے خیال سے وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں یہ جنہوں نے نشتر کی ایمرجنسی میرے خیال سے نہیں دیکھی ہوگی، کہ پورے جنوبی پنجاب سے ایمرجنسی کی صورت میں لوگ وہاں پر جن کو لے کے جایا جاتا ہے تو اس کی ایمرجنسی میرے خیال سے نہیں دیکھی ہوگی، نہ ان کو یہ پتہ ہوگا کہ وہاں پر کتنے ڈاکٹرز یا کتنے نرس جو ہیں وہ نرسیں سٹاف وہاں پر موجود ہوتا ہے کہ جو ایمرجنسی کے مریضوں کو اٹینڈ کرتے ہیں۔ اور میرے خیال سے نہ ہی انہوں نے کبھی وزٹ کیا ہوگا جنرل ہاسپٹل لاہور کا، کہ وہاں پر ایمرجنسی کے اندر کتنے بیڈز ہیں یا کتنے ڈاکٹر وہاں پر ایمرجنسی کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ میرے خیال سے اگر انہوں نے یہ دونوں جگہ پر وزٹ کیا ہوتا تو وہ یہاں پر یہ بات نہ کرتے کہ جس طریقے سے ٹی ایچ کیو سرور شہید میں ان معصوم بچوں کی ٹریٹمنٹ کی گئی ہے، اور فوری طور پر افسران بھی وہاں پر موقع پر موجود ہیں، لیکن ایک بڑا آپریشن کرنے کی ضرورت ہے ان کے خلاف۔ یہ جو رکشہ اور یہ جو اسکول کے بچے لے کے آنے والی جو وینز ہیں، اور ان کی کسی قسم کی فٹنس نہیں ہے، یا یہ بچوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں، اور خاص طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کو چاہیے کہ یہ جو حادثات ہو رہے ہیں جنوبی پنجاب کے اندر خاص طور پر، اور ان میں ایسی گاڑیاں استعمال ہو رہی ہیں کہ جن کے کسی قسم کے فٹنس سرٹیفکیٹ نہیں ہیں، یا جو ہے وہ ان کی کسی قسم کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، یہ متعلقہ ان افسران کے خلاف بھی ایک بڑا آپریشن کرنے کی ضرورت ہے، کہ جن کی ذمہ واری ہے ان کو چیک کرنے کی، جن کی ذمہ واری ہے کہ وہ آئیں اور ان گاڑیوں کو چیک کریں کہ آیا ان کے سرٹیفکیٹ موجود ہیں کہ نہیں ہیں، اور وہ یہ چیک کریں کہ اگر 6 سیٹر 8 سیٹر یا 10 سیٹر گاڑی ہے تو اس میں کہیں اس سے زیادہ بچے تو نہیں بٹھائے جا رہے، اس سے زیادہ لوگ سفر تو نہیں کر رہے، لیکن کیونکہ ہمارے جو ادارے ہیں مختلف جو لوگ ہیں ان میں بیٹھے ہوئے، ان کو تھوڑا سا پرسکون انداز میں رہنے کی عادت پڑ گئی ہے، تو وہ کوشش نہیں کرتے کہ خاص طور پر سردی کے جو دن ہیں اس میں تو بالکل وہ کوشش نہیں کرتے کہ وہ اپنے دفاتر سے باہر نکلیں اور باہر جا کر وہ دیکھیں کہ معصوم بچیوں کی زندگیوں کے ساتھ جو ہے وہ کیسے کھیلا جا رہا ہے۔ اور پچھلے دنوں ویسے بھی ٹریفک کے حوالے سے کافی ایک سخت قوانین جو ہے وہ متعارف کروائے گئے ہیں، اور ان کے اوپر عمل درآمد بھی کروایا جا رہا ہے، تو میرے خیال سے معصوم بچوں کی زندگیوں بچانے کے حوالے سے حکومت جو ہے وہ خاطر خواہ اقدامات ان کو کرے گی، اور یہ جو اس حادثے کے جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف بھی جو ہے سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی، اور ڈرائیور حضرات کو بھی چاہیے کہ معصوم بچوں کی زندگیوں کے ساتھ نہ کھیلیں، اور والدین کو بھی چاہیے کہ وہ جب اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں تو خدارہ ایک بار دیکھ لیا کریں کہ جس گاڑی میں آپ کا بچہ سوار ہو رہا ہے کہ وہ گاڑی پورے طرح فٹ ہے، یا اس کا فٹنس سرٹیفکیٹ موجود ہے، یا وہ گاڑی روڈ پر چلنے کے قابل ہے، یا جس رکشے کے اوپر ان کا بچہ سوار ہو رہا ہے کہ آیا اس میں قانون کی دھجیاں تو نہیں بکھیری جا رہی، کہ آیا اور اس رکشے کے اندر اتنے بچے تو نہیں سوار کیے گئے کہ کسی بھی وقت وہ کسی بھی حادثے کا سبب بن سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔